السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اللہ نے اپنی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر ایک بار یہاں پر جمع فرمایا تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں۔ الحمدللہ ہمارا جو تعلیمات ہے وہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا باب العقائد، یعنی عقائد کے اوپر گفتگو ہوتی ہے ہمارے پاس، یعنی ایمان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکان مکہ کے سامنے 4 اعتبارات رکھے۔ نہیں، الہ ذات میں خدم ہونا چاہیے، الہ صفات میں کامل ہونا چاہیے، الہ افعال میں مختار ہونا چاہیے، اور الہ آثار میں مالک ہونا چاہیے، یعنی سارے جہانوں کا مالک ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا اعتبار رکھے کہ اللہ آثار میں، یعنی الہ وہ ہو سکتا جو مالک ہونا، سارے جہانوں کا مالک ہونا، سارے جہانوں کا مالک ہونا۔ نہیں، سارے جہانوں کا مالک مطلب ہم کیا رہنا؟ ہم مملوک بن جانا۔ ہر کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ ہی کی ملک ہے، اللہ مالک ہے، ہم تمام کیا ہے؟ اللہ کے فقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح کر دیا، کیا ہے وہ؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسان، اے وہ، یعنی تمام انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اے وہ انسان تم سب فقیر ہے۔ اگر ہم انسان کو اگر فقیر بولے تو ماننے کو آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے اے انسان تم سب اللہ کے فقیر ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی حمد و ثنا کے لائق ہے، اللہ ہی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غنی ہے، بقیہ سب فقیر ہے، اللہ کے فقیر ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ کوئی بھی طبقے کا رہن دو، نہیں، کوئی بھی طبقے کا انسان رہن دو، سب اللہ کے فقیر ہے۔ کروڑ پتی بھی رہن دو، ارب پتی بھی رہن دو، وہ اللہ کا فقیر ہے، لیکن سمجھ رہا نا میں مالک ہوں، سمجھ رہا ہوں میں مالک ہوں، میں اتنی پراپرٹی کا مالک ہوں، میں یہ شرک ہے، یہ شرک سے بچنا ہے تو تقویٰ اختیار کرنا پڑتا۔ تقویٰ کیا ہے؟ شریعت کا تقویٰ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا۔ تقوی کے معنی ہے ڈرنا اور پرہیز کرنا۔ کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا، اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ کیسا تقویٰ پتہ ہے؟ دعا اولیاء اللہ ہمارے کو کہ جو مالک ہوتا غلام اسے ڈرتا، مالک غلام سے ڈرتا، ڈرنا اور پرہیز کرنا، اور مالک جو چیز سے ناراض ہوتا اس چیز سے پرہیز کرتا۔ مالک بولا 12 یعنی صبح 9 بجے سے شام میں 5 بجے تک کام کرنا، اس سے پہلے کہیں بھی نہیں جانا، بولو اس کا کہنا مان لیتا ہوں، نہیں مان لیا، اور اس سے پہلے چلے جائے تو مالک ڈانٹتا ہو کہ ڈرتا بھی نہیں۔ یہ شریعت کا تقویٰ ہے، اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا، ڈرنا اور پرہیز کرنا، نہیں، یعنی اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، یعنی اللہ جو چیز سے، یعنی جو حکم کرا اس پر عمل کرنا، جو چیز سے رک جاؤ بولے وہ چیز سے رک جانا، یہ تقویٰ شریعت کا تقویٰ ہے۔ تو
کب ڈرتا انسان؟ کب ڈرتا انسان؟ کہ اللہ کو مالک سمجھا تو ڈرتا، اگر خود غلام بنا تو ڈرتا. خود غلام بننا تو اپن ہمارے جو انفس میں ہے، ہمارے جو آفاق میں، یہ سب اس کا مالک اللہ ہے. یعنی ہمارے جسم کا، ہمارے اعضاء جوارح، یعنی اللہ تعالیٰ دو قسم کی مل دیا ہمارے کو، ایک انفس میں دیا، ایک آفاق میں دیا. انفس میں کیا ہے؟ سر سے لے کے پیر تک یہ ہمارا انفس ہے. یعنی ہم اگر اپنے سر پہ نظر ڈالے، ہمارے بال پہ نظر ڈالے تو اس کا بھی مالک اللہ ہے. سر کے بال کا مالک بھی اللہ ہے، آنکھوں کا مالک بھی اللہ ہے، کان کا مالک اللہ ہے. نہیں، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. پیر کے ناخن کا مالک بھی اللہ ہے. نہیں، اگر مالک جو ہے، مالک کو اپنی ملک پہ اختیار رہتا. مثال کی طور پر ہمیں گھر کے مالک ہے، ہمارے کو اختیار ہے، میں دیوار توڑ دیتا ہوں پھر بنا لیتا ہوں. گھر کیا ہے؟ ہماری ملک ہے. لیکن ملک جو ہے نا، ٹھہری بھی اپنی جگہ، انہیں کچھ بھی نہیں کر لے سکتی، انہیں کچھ کر سکتی. اور ہمارے پاس ڈرینیج لائن کا کام چل رہا، اب نئی ڈرینیج لائن ملانا ہے. گھر خود کر لیتا ہو، میرے کو ڈرینیج لائن ملنا ہے، بھائی یہ ڈرینیج لائن بند ہونے والی ہے، نہیں تو پورا ڈرینیج پورا میرے گھر میں آتا. نہیں، اب گھر خود ارادہ کر کے ڈرینیج لائن ملا لیا. نہیں، کون کرے؟ کالونی میں پورے جو گھر کا مالک ہے انہیں کرا. کسی دوسرے گھر کا کام کوئی بھی نہیں کرا. جو جس کے گھر کا مالک ہے اس کا کام انہیں کرا، دوسرا نے کرا. انہیں کرا، دوسرا نہیں کر سکتا. مالک ہی کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسی پرورش کر رہا، وہ مالک ہے بلکہ پرورش کر رہا. اب ہمارے کو کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑ دو، کون کرنا ہمارے کو؟ اب دیکھو، گھر کو اختیار نہیں ہے خود بخود کام کر لینے کا. کوئی چیز اگر دیوار میں کرا گیا تو انہیں خود بننے ہوتی. نہیں، مالک کرنا پڑتا. دوسرا آدمی نہیں کرتا، کرے تو کیا بولتے اس کو؟ بیوقوف بولتے، پاگل بولتے. کیوں کر رہا میں دوسروں کا کام؟ نہیں، جو گھر والے انہوں کر لیتے. تو اب دیکھو، ہم اللہ کی ملک ہے. یہ جسم اگر ہمارا ہوتا تو اس پہ اختیار ہمارا ہوتا تھا. جسم پہ اختیار ہمارا ہوتا تھا. ہمارا اختیار. اب مثال کے طور پہ بال ہے، اگر یہ جسم کے مالک اگر ہم ہوتے تو بال ایک اکھاڑ کے بعد پھر لگا لے سکتے. کیا ایک بال ہے کھینچ دو. نہیں، اپن گھر کے مالک ہے، دیوار توڑتے پھر بنائے تھے. نہیں، اب ہم بال نکال کے لگا لو، نہیں لگا لے سکتے. کیوں؟ اس کا کام مالک ہی کر سکتا. ہم مجبور ہے، محتاج ہے اللہ کے. نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، نہیں کر سکتے. جو مالک ہوتا وہ نہیں کر سکتا. تو یہ یعنی سر کے بال کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اور اس کی پروری بھی اللہ ہی کرتا ہے. ہم نہیں کرتے. ہم سمجھ رہے اللہ تعالیٰ ہمارے اختیار میں جتنا دیا ہم اتنا کر کے میں شوق کر لیتے سر کو. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سخر اللہ ما فی السماوات والارض، یعنی زمین اور آسمان کو ہمارے مسخر کرا اللہ تعالیٰ. جتنی بھی مخلوق ہے، نہیں، جتنی بھی مخلوق ہے ہمارے انسان کے مسخر کرا. تو انسان کیا سمجھ رہا؟ میں شوق کر لے سکتا ہوں. سمجھ رہا؟ نہیں. اگر خالی پلک مارنے کی اگر قوت اللہ رہ جاتا تو پریشان ہوتا، انسان اندھا ہو جاتا. ہم اپنے کام میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ پلکوں سے ہماری آنکھوں کو صاف کر رہا. کبھی تو توجہ نہیں گئی ہماری، گئی نہیں گئی ادھر ہماری توجہ. کتنا ہمارے یعنی انفس میں اتنا یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پرورش کر رہا، کبھی ہماری ادھر توجہ ہی نہیں گئی ہماری. ہم سوب کر لیتے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں کر سکتے. مجبور ہے. جو مالک ہے وہ نہیں کر سکتا، جو ہم کو پیدا کرا وہ نہیں کر سکتا. نہیں. تو یہ تمام کے تمام ایک ایک چھوٹی چیز پہ اگر نظر ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسی پرورش کر رہا. کیوں کر رہا؟ کیونکہ وہ مالک ہے. آج ہم پریشان اس بات سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے. یہ جسم کو میں پال لینا، میری اولاد کو میں پالنا، نہیں، میرے جتنے بھی یعنی میرے اوپر جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں سب میں کر لینا سمجھ رہے. میں نہیں کر سکتا ہوں. تمام کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. اللہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام کا کفیل و کارساز ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تعالیٰ زمین پہ جتنے بھی جاندار چیزیں تمام کا رزق مجھ پر فرض ہے. پر اللہ تعالیٰ ہر جاندار چیز کا اللہ پر فرض ہے رزق. ہم پر عبادت کو فرض کرا اللہ تعالیٰ. آج ہم عبادت چھوڑ کے رزق کی تلاش میں لگے ہوئے، رزق کی تلاش میں لگے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے وہ انسان تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ ہی مالک ہے. اب بولو ہم جا کے اس وقت کے مشرکان مکہ تعجب کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرما رہے. وَعَجِيبُ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ
وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. یعنی وہ لوگ مشرکان مکہ تھے، وہ لوگ تعجب کرے اس بات پہ کہ ہمارے پاس ہمیں میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا. کما ارسلنا فیکم رسولا، اللہ تعالیٰ تمہیں میں ہمیں میں سے ایک رسول کو بھیجا. تو وہ لوگ تعجب کرنے لگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ پیش کرے، نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو کیا بولے مشرکان مکہ؟ تعجب کرے اس بات پر کہ یہ ہمارے پاس ہمیں میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا. ہمارے پاس ہمیں میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا. تعجب کرے اس بات پہ. خالہ کافر ھذا ساحر کذاب. نہیں وہ کافر لوگ، وہ کفار، یعنی وہ کفار کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، یعنی پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد. کس کو فرما رہے ہیں؟ کس کو بول رہے کافران مشرکان مکہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں. تو کتنا مشکل ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کہتے ہیں کہ یعنی سارے معبودوں کو ملا کر ایک ہی معبود کو کر دیا. تو کوئی معبود نہیں بول رہے، صرف ایک معبود، 360 بتوں کو ہٹا دو بول رہے، ایک ہی معبود ہے کی دعوت دے رہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بے شک بہت بڑی عجیب بات ہے. تعجب، ایسا تعجب کرے نا، ایسا کیسا ہوتا بول کے. اب ہم ٹھہر کے گھر کا مالک اللہ ہے، بتا دیکھو تعجب کرتے لوگ، ارے ایسا کیسا بول رہے ہیں، گھر کا مالک میں ہوں بولتے. وہ ٹائم پہ مشرکان مکہ بولتے تھے ایسا کیسا، آج مسلمان بول رہے ہیں ایسا کیسا. دیکھو نہیں، وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. کیا معنی ہے اس کے؟ نہیں، مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر منہ کرو اللہ ہی کو پائیں گے. ہم جدھر منہ کرو تو اللہ موجود ہے نہیں ہے بولتے لوگ، دعویٰ کرتے لوگ، ثابت کرتے نہیں کہتا، جبکہ اللہ تو خود فرما رہا. نہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو تو اللہ کو پائیں گے، اللہ ہی کی حقیقت کو پائیں گے. بات رکھو سامنے، دیکھو باہر. تعجب کرتے لوگ، ایسا کیسا ہوتا بھائی، ایسا کیسا ہوتا، اللہ ہر جگہ موجود کیسا رہتا؟ نہیں کرتے. دیکھو پوچھو، جہاں دیکھو وہاں اللہ کو پائیں گے، اللہ موجود ہے. ہم غیب ہے، ہم غیب ہے. جو اللہ کو موجود دیکھا انہیں اللہ 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 نہیں کرتا کبھی بھی. جو اللہ اللہ کرتا انہیں اللہ کو موجود نہیں دیکھتا. نہیں، یہ کون فرما رہے معلوم؟ خواجہ غریب النواز کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی. آپ فرما رہی ہے بات. جس کے پاس معرفت ہوتی، جس کے پاس معرفت رہتی ہے اور زبان سے اللہ اللہ نہیں بولتا انہیں، اور جو اللہ اللہ زبان سے بولتا انہیں معرفت حاصل کرا ہوا نہیں رہتا. کون بول رہے؟ ہند الولی خواجہ غریب النواز کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لمبی یعنی داستان ہے آپ کے، یعنی ایک واقعہ ہے بہت بڑا. اس کے دور یعنی اس درمیان میں آپ فرما رہے ہیں جس کو معرفت حاصل ہوتی ہے مسجد میں بیٹھ کے تسبیح لے کے اللہ 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 نہیں کرتا. وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اس میں ذکر ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کے مصداق بنا ہوا رہتا. انہیں کیا عبادت کرتا، انہیں کیا اللہ اللہ بولتا. نہیں، عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. عبادت ایسی کرنا ہے. عبادت کے 2 درجے، تیسرا درجہ نہیں ہے عبادت کا. اب 2 درجے میں ایک پہ بھی نہیں اتر رہے ہیں بندے کے، تو نہ اپن اللہ کو دیکھ رہے نہ اپن اللہ کو دکھ رہے. اب بخاری شریف کی حدیث ہے جس پہ ہماری بنیاد ہے، علم تصوف کی بنیاد یہ حدیث جبرائیل ہے. نہیں، یہ حدیث کا جو انکار کر رہا انہیں عبادت ہی نہیں کر سکتا. جبرائیل علیہ السلام جب آ کے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمائے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. یا پھر ایسی نہیں کر سکتا تو
سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تیسرا درجہ تو پتہ ہی نہیں نا، اب اپن دیکھ رہے ہیں اللہ کو نہیں دیکھ رہے. تو جو دیکھتا اللہ کو اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں رہتی، نہیں کیا ہے وہ، یعنی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ بیٹھتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے، وہ لیٹتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. نہیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ذرے ذرے میں اللہ کی نشانیاں ہیں. رات کے دن میں بدل جانے میں، دن کے رات میں بدل جانے میں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. وللہ کیا ہے وہ، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کس کے لیے ہے یہ؟ کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں ہے. اللہ کس کے لیے؟ الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں. سب کے واسطے نہیں، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا مولا کو. نہیں، ہر کوئی مولا کو دیکھا تو اور کیا تھا. نہیں، مولا کو دیکھنے کے سے پورا پاک ہونا پڑتا. جسم قلب روح پاک ہوئی تو مولا دکھتا. خالی اللہ کے کلام کو ہاتھ لگانے کے لیے باوضو ہونا ہے ہمارا کو. ہاتھ لگانے کے لیے، جسم کا ہاتھ لگانے کا سے باوضو ہونا ہے. کلام پاک کو ہاتھ لگانے کا نہیں. اور وہ کلام پاک کو جاننے کے واسطے قلب پاک ہونا پڑتا. ہاتھ لگانے خالی چھینے کے لیے وضو ہونا ہے نہیں. یہ چھینے کا سے وضو ہونا ہے. سمجھنا ہے تو قلب کا وضو ہونا ہے. قلب کا وضو ہونا ہے تو سمجھ. قلب پاک، وضو کیا ہے؟ جسم کو پاک کرتا. نہیں، جاننا ہے تو قلب پاک ہونا پڑتا. کس سے پاک ہونا؟ کفر اور شرک کی گندگی سے پاک ہونا. قلب میں کفر کیسا ہوتا؟ جب پکڑے تک انہیں قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. قرآن پڑھنے سے پہلے اس کو ہاتھ میں لینا ہے قرآن، تو اس کو پاک ہونا ہے ہاتھ لگانے واسطے. نہیں، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے قلب پاک ہونا ہے. سمجھنے کے لیے قلب پاک ہونا ہے. جب اس کو سمجھ گیا، اب انہیں دیکھنا چاہ رہا. قرآن میں مجید میں لکھا ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے. سمجھ گیا انہیں، قلب کو پاک کر لے کے سمجھ گیا. اب بیچارہ دیکھنا چاہ رہا. کیسا دیکھتا؟ روح ناپاک ہے. روح ناپاک ہے. روح ناپاک کیسا ہوئی؟ غیر کو مالک دیکھ رہا. نہیں، وہ گھر کا مالک ہونے، اس کا مالک ہونے. ہماری یہ صرف ابھی باعتبار آثار پہ چل رہی تعلیمات ہماری ہے. باعتبار آثار اللہ مالک ہے وہ سمجھ رہے ہم یہاں پر. اس کے بعد میں ہم کو اور 3 اعتبارات سمجھنا ہے. ابھی باعتبار افعال سمجھنا ہے، باعتبار نہیں صفات سمجھنا ہے، پھر باعتبار ذات سمجھنا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے وہ انسان تم سب فقیر ہو اللہ کے، وہی غنی ہے، وہی جزو نہیں اسی کے لیے تمام، یعنی تعریف ہے اسی کے لیے. اور جب یہ بات پیش کرے تو کیا بولے مشرکان مکہ؟ تعجب کرے، عجیب بات کرے. اور کیا کرے؟ وَانْطَلَقَ الْمَالَهُ مِنْهُ أَنِ امْشُوا. یعنی یہ بات کس کے سامنے پیش کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ واقعہ ہم پہلے سمجھے. یہ واقعہ پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکان مکہ کے سامنے دین کو پیش کرے، کلمہ طیبہ کو پیش کرے، تو سردار مکہ جتنے بھی پوروں کو بلائے، اس وقت کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا. نہیں، وَانْطَلَقَ الْمَالَهُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا. وہ تمام مشرکان مکہ کھڑے ہو گئے. بول گیا غصے سے کیا کھڑا گیا تھا؟ کھڑے ہو گئے. اور جو اپنے ساتھ جتنی قوم تھی، ان کے ہر سرداروں کی جو اپنی اپنی قوم تھی، پوروں کو بھی بولے چلو تم بھی اٹھو اٹھو. وَانْطَلَقَ الْمَالَهُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرْ عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. یعنی اپنے اپنے معبودوں پر صبر کرو، اپنے اپنے معبودوں پر صبر کرو، انہی پر ثابت قدم رہو. نہیں، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. یہ بات جو انہوں کہہ رہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب اٹھے لوگ؟ ابو طالب کے گھر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ گئے لوگ. نہیں، محفل سے اٹھ گئے لوگ. اٹھ کے کیا بول رہے تھے کہ اپنے اپنے معبودوں پر صبر کرو، اپنے اپنے معبودوں پر صبر کرو. یہ جو انہوں بتا رہے نا، اس میں ضرور ان کا کچھ یعنی مفاد ہے. اس میں ان کا
ان کا کچھ یعنی اس میں کچھ مقصد ہے ان کا، کچھ اپنے فائدے کے لیے بول رہے ہیں نہیں، یہ بتا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آج بھی ہمارے اوپر لاگو ہو رہی ہے، تمام کے تمام چیزیں نہیں. تعجب کریں لوگ، اللہ ظاہر ہے وہ تو تعجب کر رہے، کب معلوم گا پھر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کھلے الفاظ میں بتا دے رہا نا. ہم بار بار یہ جو آیت ہے ہماری، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ اس میں؟ نہیں، اللہ ہی اول ہے نہیں، اللہ سے پہلے کوئی شے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے اس آیت کی تشریح میں نہیں، اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ پر فوق کوئی شے نہیں، تو ہی باطن ہے نہیں، تیرے سے اور کوئی شے تجھ سے بد نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں. تو اس کو سمجھنا نہیں سمجھنا. اللہ اول نہیں، اللہ ظاہر ہے تو کیسا ہے، اللہ باطن ہے تو کیسا ہے، اول ہے تو کیسا ہے، اللہ آخر ہے تو کیسا ہے. اللہ خود فرما رہا. اب ہم یہ بات رکھو، تعجب کرتے ہو ایسا کیسا، جب اللہ ظاہر ہے تو دیکھنا نہیں دیکھنا. تو اہل طریق جو ہوتا، ابھی جیسے بات آئی ہمارے پاس کہ وہ تسبیح لے کے اللہ 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 نہیں کرتا، وہ متوجہ رہتا، جو دیکھتا اس کی طرف متوجہ رہتا. اہل طریق اللہ کو ظاہر دیکھتا نہیں، خود کو فنا دیکھتا، خود کو عدم دیکھتا. مولا بھی آج وہی کلام پڑھے آج، میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ، میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ. یعنی ہم فنا ہوئے تو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آتا. لا الہ الا اللہ ہماری ابتدا ہے، هو نور ہماری انتہا ہے، یہاں تک جانا ہے ہمارا. لا الہ الا اللہ سے ہمارا سفر شروع ہوتا، هو نور پہ ختم ہوتا. اللہ ہی نور ہے، اللہ کے تو کوئی نور. یہاں هو نور، یہ ہمارا هو نور جو ہماری خانقاہوں پہ لکھ کے لگاتے ہیں، یہ ہماری انتہا ہے. یہاں تک پہنچنا ہے ہمارے پیرانے سلاسل کا یہ مقام ہے. هو نور پہ تھے وہ لوگ، ہم کو بھی محنت کر کے وہاں تک پہنچنا ہے. یہ یعنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی طرف اشارہ کرتا ہے. هو نور، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ کے سوا کوئی شے ظاہر نہیں ہے. ہم جو ظاہر دیکھ رہے ہیں شرک کر رہے، شرک سے بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. یہ تعلیمات ہم کو اولیاء اللہ کے وسیلے سے ملے. یہ تعلیمات لا الہ الا اللہ یہ ہے حقیقت میں. تو ہم باعتبار آثار اللہ کو مالک دیکھنا، ہم اپنے آپ کو فقیر دیکھنا. اللہ ہی غنی ہے، اللہ کے سوا کسی کو غنی نہ دیکھنا. دیکھے تو پھر اللہ کے آثار میں شرک کرے. یہ شرک اسمی ہے، یہ شرک اسمی. اور کیا بولیں گے اس کو؟ شرک فی الاملاک نہیں، شرک جلی، کلم کھلا شرک. یہ چار قسم کا شرک ہے. یہ شرک فعلی یعنی شرک آثاری ہے، یہ شرک اسمی، شرک جلی، شرک یعنی کھلم کھلا شرک. یہ کھلم کھلا شرک ہے. یہ شرک سے بچنا ہے ہمارا. یہ شرک سے بچنا ہے کیسا؟ تقوی اختیار کرنا. تقوی اختیار کرنا، تقوی کے معنی کیا دے گا ابھی ہم؟ ڈرنا اور پرہیز کرنا. کیسا ڈرنا؟ اوامر نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا. اب ہم یہ تقوی پہ ہے نہیں، ماننا ہے، اگر سمجھنا ہے تو دیکھنا ہم اپنے آپ کو کہ میں یہ جو انفس کی ملک تھی، آفاق کی ملک کو تو ابھی دیکھے بھی نہیں، پر خالی انفس کی ملک دیکھے پر، یعنی سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک یہ اللہ ہی کی ملک ہے. یہ اللہ ہی کی ملک ہے. جس طرح ابھی مثال ہے کہ گھر کا کوئی چیز اگر خراب ہوئی تو مالک ہی بناتا اس کو نہیں. اگر وہ اپنے آپ کو بنا لیا تو اس کو مالک کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو مالک کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ سر سے لے کے پیر اس کا مالک اللہ ہی ہے. اللہ ہی اس کا مالک، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، صرف اللہ ہی مالک ہے، دوسرے کو مالک نہیں دیکھ سکتے. اب یہ جسم کو اگر ہم اپنی مرضی سے، اگر یہ جسم کو اپنی مرضی سے اگر استعمال کرے، اپنی مرضی سے استعمال کرے تو یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. یہ ابھی جو بات ہے کہ جھنڈا لگانا، فاتحہ دینا، یہ شرک نہیں ہے. یہ شرک نہیں ہے. آج کل یہ شرک بنا لیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ پیرانے پیر تھے،
نہ ان کے 11ویں تھی نہ جھنڈے تھے، نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے شرک سے بچائے؟ یہ شرک سے نہ بچائے. یہ تو پہلے تو شرک ہے ہی نہیں. اگر ہے تو پھر بچاتے تھے یا پھر پیشن کو ہی دیتے تھے. ایک زمانہ آئیں گا ان کے گھروں پر جھنڈے لگے ہوئے رہیں گے، ان کو 11ویں منائیں گے، فلاں منائیں گے، کچھ نہ کچھ پیشن کی وجہ نہیں بھی. پیشن کی کیا دیے؟ اونچے اونچے پیجامے رہیں گے، لمبی لمبی داڑیاں رہیں گی، نہیں. ان کے مساجد بھرے ہوئے رہیں گے، یہ پیشن کو ہی دے نہیں. اور تم یہ سمجھیں گے کہ وہ ہم سے بہتر ہے سمجھیں گے، لیکن وہ بھٹکے ہوئے رہیں گے. وہ بھٹکے ہوئے رہیں گے. کون؟ لمبی لمبی داڑیاں رہیں گے، اونچے اونچے پیجامے رہیں گے، ان کے مساجد بھرے ہوئے رہیں گے. دیکھ لو آج کس کے مساجد بھرے ہوئے. نہیں نام لینا ہے ہمارا، ہم کو اختلاف کرنا نہیں ہے، ہم کو اپنا ایمان بچانا ہے. ہم کو ہمارا ایمان بچانا ہے. یہ پیشن گوئی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیشن گوئی نہیں دی جو ہمارے پاس جو ہم انشاءاللہ 11ویں شریف کا مہینہ آئے تو اس کے بارے میں بات رکھیں گے پر انشاءاللہ. نہیں اس کے اوپر میں وقت ضائع کرنا نہیں. پہلے عمر بہت کم ہے اپنی، پہلے عمر کم ہے اپنی. آج کل دنیا کی زیب و زینت اتنی بڑھ گئی کہ ادھر آنا ہو تو بہت مشکل ہو جا رہا. ٹائم ہی نہیں مل رہا. ٹائم ہی نہیں مل رہا. 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے تو فون میں چلے آ رہے ہیں اپنے. نہیں آج کل دنیا ان کی نہیں چمک دھمک بہت بڑھ گئی ہے آج کل دنیا کی. ہمارا ایمان دن پہ دن کمزور ہوتے جا رہا ہے، بہت کمزور ہوتے جا رہا ہے ایمان، ہر دن. تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری آسانی کے لیے جیسے یہ تمام کے تمام چیزوں کو ایجاد کرا اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم صحابہ کرام کے زمانے میں فون نہیں تھا ایسا نہیں، لیکن آج ہم فون سے مثال لے سکتے دین کو سمجھنے کی. دین کو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جب ارشادات سنتے تو جبھی سے عمل کرنا شروع کرتے تھے. نہیں جبھی سے عمل، تبھی آمنا صدقنا، عمل یعنی سن لیا عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن اپنے عمل نہیں، اپنے پاس وہ عمل نہیں ہے اپنے پاس جیسا وہ صحابہ کرام کرے. تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ آج ہم کو دین کو سمجھنا بولے تو بہت مشکل دکھ رہا. دین کو سمجھنا عجیب بات سمجھ میں آ رہی. جیسا مشرکان نے مکہ عجیب بات بولے، نہیں کیا بولے، جھوٹا بولے، نعوذ باللہ من ذالک، کذاب بولے، نہیں جادوگر بولے، شاعر بولے، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں یہ سب چیزیں دیکھنا، یہ سب چیزیں سننا پڑتا اپنے لائن میں. یہ دین کی راہ میں مصیبت بہت ہے. نہیں وہ مصیبت کو جھیلنا ہی جیسے ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، نہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام انسانیت خسارے میں، خسران میں، گھاٹے میں، نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. نہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی حق کی دعوت دیتے رہیے اس میں، اور صبر کی دعوت بھی دینا. صبر خود کو بھی کرنا ہے ہمارے کو، یہ راہ میں صبر کرنا ہے. مصیبت آتی اس کے اوپر. دکھتا دنیا جو دنیا دار ہے انہیں دن پہ دن ترقی کرتے جا رہا، ہم دین کا کام کر رہے ہیں پیچھے رہ جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ صبر ہے. یہ صبر ہے. صبر یہ ہے. دین کی راہ میں شیطان ڈالتا بیچ میں، تو کیا مل رہا تیرے کو یہ راہ میں؟ نہیں تو کیا مل رہا تیرے کو یہ راہ میں؟ تو دین کا کام کر رہا، کیا مل رہا؟ دیکھ دوسرا، دیکھ کیسا جا رہا. نہیں دن پہ دن ترقی کر رہا، کتنا پیسہ کہاں جاتا، اس کا مقام کیا ہے؟ نہیں اس کو بھی مرنا ہے، میرے کو بھی مرنا ہے. اس کو بھی جہنم، انہیں اگر انہیں دنیا میں پڑھا تو اس کو جہنم میں جانا ہے. نہیں اگر میں دنیا میں پڑھا تو میرے کو بھی جہنم میں جانا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سب کو خبر میں جانا ہے. نہیں خبر کے گڑھے تک ہے لگا ہوا. یہ شیطان بھی خبر کے گڑھے تک لگا ہوا ہے. خبر کے سوالات کے جوابات دینے تک پیچھے ہے ہمارے، لیکن اپن سمجھ رہے ہیں اس کو، ہم اس کو سمجھ رہے نہیں. شیطان کو پہچان رہے نہیں. شیطان، نفس، دنیا، تین بڑے دشمن ہیں ہمارے. شیطان سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. نفس ہے ہمارا دشمن، اس کو پہچانتے نہیں سکتے. یہ تین کے تین چیزیں پھر بھی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں اپن. شیطان نفس کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے، غیر مادی چیز ہے. اس کو کیسا لڑیں گے اس سے اپن؟ نفس اور شیطان سے کیسا لڑیں گے؟ تو ہم کو یہاں پر لا الہ الا اللہ میں اللہ کا بھی عرفان ملتا ہے، شیطان کا بھی عرفان ہونا ضروری ہے. شیطان کو بھی پہچانا ضروری ہے. صرف اللہ کو پہچان لیتا نہیں ہوتا. صرف دوست کو پہچانے تو نہیں ہوتا، دشمن کو پہچاننا پڑتا. دوستوں میں دوست بھی پہچانا ہے، دشمن کو بھی پہچاننا ہے. دوست تو دوست ہی ہوتا، اس کو کیا پہچانتے؟ دشمن کو پہچاننا ضروری ہے. نہیں دشمن کو پہچاننا. پھر شیطان کیسا دشمن ہے؟ کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا شیطان کھلا دشمن ہے. کہاں ہے کھلا دشمن؟ ہے تو دکھنا نا آپ نے کو. نہیں کھلا دشمن ہے تو دکھنا. کھلا دشمن ہر ایک کی صورت سے آتا، مولا بھی بولے نہیں.
ماں باپ کی صورت سے بھی آتا ہے شیطان. نہیں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. والناس بولتا انسانوں کی صورت میں آتا ہے. انسانوں میں کون کون ہے؟ ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، دوست ہے، بیوی ہے، بچے ہے، پڑوسی ہے. انسانیت میں کافر ہے، مشرک سب ہے. کسی کی بھی صورت سے آ سکتا. یہ نہیں بولا کہ فلاں چیز کی صورت سے آتا ہو. نہیں، انسانوں میں کون سے بھی انسان کی صورت سے آتا. نکلتے وقت ہی بولتا ارے کہاں جا رہے ہیں، ہر جمعے ہر چارشی میں جاتے ہیں، ہلکے میں آج نگے تو نہیں چلتا. یہ انسان نہیں بول رہا، یہ شیطان بول رہا ہے، انسان نہیں. یہ انسان نہیں ہے. یہ کوئی بھی انسان ایک انسان کا برا نہیں چاہتا. دیکھ لو کبھی کوئی انسان کو اگر تکلیف ہوئی، کوئی انسان کو کوئی تکلیف میں دیکھے تو ہمارے دل کو ذرا تو دھکا لگتا نہیں لگتا. نہیں، انسان کسی انسان کا نقصان نہیں چاہتا. سب سے پہلے تو مسلمان. نہیں، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے. مومن کے تعلق سے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس سے ساری انسانیت محفوظ رہے. ساری انسانیت محفوظ رہتی مومن سے. تو انسان کی صورت میں شیطان جو آتا ہے نا، اس کو پہچاننا. شیطان کو پہچانے تو شیطان بھاگتا. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، تو نہیں بھاگتا شیطان. اکثر بولتے شیطان کی بات آتے لاہور پڑھو بھائی، شیطان کی بات کریں لاہور پڑھے تو شیطان کا بھاگتا نہیں بھاگتا. شیطان لاہور پڑھے تو اکثر ہے، ہم پڑھتے نہیں پڑھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ میں بھی امام صاحب معظم صاحب جیسے حی علی الصلاۃ ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے. تو کیا معظم صاحب شیطان ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. نہیں، امام صاحب جو معظم صاحب جو اذان دیتے کیا ہے، جواب میں وہی دینا نا. کیا ہے وہ حی علی الصلاۃ بولے تو کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت. پھر اپن شیطان کی بات کرے تو بھی لا حول ولا قوت پڑھو بولتے. پھر یہاں بھی لاہور پڑھنا، وہاں پہ نہیں. لاہور سے مرض وہ نہیں ہے. شیطان نہیں بھگتا. شیطان کو بھگانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ شیطان کو بھگانا ہے تو پہچاننا پڑتا. اس کو پہچانے تو بھگتا. چور کو پہچانے تو بھگتا، نہیں پہچانے نہیں بھگتا. نہیں، اکثر اللہ والے مثال دیتے. ہم اگر بس میں سفر کر رہے ہیں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، نہیں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو چور کیسا آتا وہاں پہ؟ حالت ڈال لے کے نہیں آتا. انہیں ٹپ ٹاپ رہتا، ایک دم سوٹ وغیرہ پہن کے. کبھی ایسا رہتا کہ ہم جگہ نہیں بھی تو اس کو بلا کے بازو بٹھاتے، آئیے صاحب بیٹھے ہوتے. بہت ایجوکیٹڈ آدمی دکھ رہا ہے، بہت ایماندار دکھ رہا ہے، اچھا کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، بولے سے معلومات کر سکتے ہیں، کچھ کام نکال سکتے ہیں. اس سے بول کے کیا کرتے وہ چور رہتا، چوروں نے نہیں ٹپ ٹاپ بن کے آتا پورا. اس کو آئیے صاحب بیٹھیے بول کے بازو بٹھاتے. نہیں، اس کے بعد میں نے کیا کرتا، نیکسٹ جو اسٹیشن آتا وہاں پہ اتر جاتا. نہیں، اپنے وہ آگے جانا رہتا. جب اپن آگے جب جیب میں ہاتھ آئے تو پاکٹ کر پھر نہیں کہیں کو نہیں پہچانے اس کو. اپن نہیں پہچانے اس کو، پہچانتے تو حفاظت کر لیتے تھے. اور غافل تھے، ایک تو غفلت رہتی اور اوپر سے پہچاننا بھی پڑتا. یعنی غافل بھی نہیں رہنا اور اس سے بھی غافل نہیں رہنا، اپنی چیز سے بھی غافل نہیں رہنا. اس کو پہچاننا. اگر پہچان لیا انہیں چور ہے تو بازو بٹھا دے، نہیں بٹھاتے. تو پہچان اسی طرح شیطان کو پہچاننا پڑتا. پہچانے تو بھاگتا ہوں. تو انسان کی صورت سے آتا ہوں، انسان کی صورت سے آتا ہوں. اب ہمیشہ کے حلقے ہو گئے، پھر آج ایک دن کا تو نہیں چلتا. انسان کا دشمن نہیں ہے آج کے زمانے میں. کوئی انسان کا برا نہیں چاہتا. اس کے اندر شیطان ہے، وہ شیطان انسان کا برا چاہتا. کوئی بھی دیکھو، کوئی بھی اگر تکلیف ہے، ہر انسان کو دیکھو تکلیف ہوتی، کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہے. کسی کو 100% دیکھی تو 1% تو رہتی نہیں. تو انسان کا برا نہیں چاہتا. انسان کی صورت میں شیطان رہتا. وہ شیطان اس کی صورت میں ہمارے سے کلام کرتا ہوں. شیطان اس کی صورت میں دیکھو. کبھی کسی کے آنکھ پہ اگر جن وارد ہو گیا، کوئی اگر عورت کے اوپر جن وارد ہو گیا تو نہیں میں کھا رہا ہوں بولتا ہوں نہیں، میں کھا رہا ہوں بولتا ہوں نہیں. کھا رہا تو نہیں، کھا رہی ہو نہیں تو نہیں کھا رہا ہوں بولتا. اسی طرح شیطان کو پہچانا مثال ہے، وہ مثال حقیقت نہیں ہوتی. دیکھے نا کبھی عورت کے اوپر جن آئے گا تو دیکھ نہیں مزہ نہیں آتا جی میں جا رہا ہوں. ارے میں جا رہی ہوں بولنا نا، میں جا رہا ہوں بولتا ہوں تو عورت نہیں بول رہی، وہ جن بول رہا اس کے اوپر کا. اسی طرح شیطان بولتا یعنی یہ راہ میں آنے سے کچھ بھی کام نہیں کرتا. ارے ایک کسٹمر کے ذرا تو زیادہ آتا نہیں. کسٹمر ایسا کام لاتا کہ سالوں سے نہیں ہوتا کام، ہلکے میں جاتے وقت جاتا. بھائی پیمنٹ 1 مہینے سے پھر آ رہا ہوں نہیں، آ جاؤ لے کے جاؤ بولتا ہوں نہیں لے کے جاؤ بولتا. اب انہیں بولتا ہلکا پھر 400 روپے کو آئے تک پھر کر سکتے ہیں بھائی. انہیں نہیں ملا تھا پھر سالوں تک نہیں ملتا، پھر انہیں نہیں چلے جاتا. ایسا اڑاتا انہیں. آج کل تو محفل میں سے اٹھا لے رہا ہوں فون کے ذریعے. فون شیطان ہے وہ بھی بہت بڑا. نہیں ایسے ٹائم پہ فون آتا، وہ فون آنے سے کیا ہوتا معلوم، جو رابطہ پیدا رہتا نا مولا سے، وہ رابطہ ٹوٹ جاتا.
پوروں کا نقصان کرنے سے لے آتا ہوں. ایک آدمی نے فون ایسی تھی فون بیٹھتا ہی ہے, اس کو پہلے اس کو نلا مت دینا, اس کا نلا مت کر دینا ہوتا تھا انہیں. خالی بیل بجتا ہی اب بھی آ رہا, جب وہ بیل بجنا کیا رہتا, رابطہ تو نہیں آتا. مولا سے جو بات نہیں کرتا وہ رابطہ. شیطان ایسا نقصان پہنچاتا کسی نہ کسی چیز سے, شیطان نقصان پہنچاتا. شیطان کو بھی آج کل ایڈوانس ٹیکنالوجی کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہوں. پہلے تو آنے نہیں تھا, فون کے ذریعے اپن میسج دار آسان کر دینا بھائی. پہلے وہ تو مل جا کے بولنا پڑتا تھا, سب کو دعوت آئیے بھائی, ہلکا ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں بول کے سب کو بولنا پڑتا تھا. آج کل کیا خالی ایک میسج آیا, خالی مارو جا سب کو میسج چل جا رہا. آج ہلکا ہے, پھر جسٹ ریمائنڈنگ بھی آتا ہے, پھر تھوڑی دیر میں آدھا گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے ریمائنڈ بھی ہوتا سب کو, جتنے بھی ہلکے نہیں سب کو دیکھ رہے. شیطان بولا وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں جیسو کرا وہ تو کیا کرتا آئے بعد میں ڈالتا ہے. وہ شیطانی وسوسہ ہے, وہ اٹھا کے لے کے چلے جاتا. تو اس سے بچنا ہے ہمارا. شیطان کو پہچانے تو اس سے بچتے, نہیں پہچانے تو لے کے چلے جاتا ہوں. تو شیطان کا بھی علم ہونا ہمارے کو, اللہ کا بھی علم ہونا ہمارے کو. تو لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے. تو لا الہ الا اللہ وہ چیز ہے. لا الہ الا اللہ جو نہیں سمجھا انہیں مقصد حیاتی پورا نہیں ہوا, اس کا مقصد حیاتی پورا نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ سمجھنا. تو لا الہ الا اللہ میں لا ہے, الہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, 4 لفظ ہے. لا کیا ہے, الہ کیا ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کیا ہے, یہ چاروں چیزوں کو سمجھنا ہے. لا میں کس کی نفی ہو رہی, لا میں کس کی نفی ہو رہی. لا سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف یعنی بتوں کی نفی ہو رہی نہیں. لا میں کل مخلوق کے الوہیت پن کی نفی کرنا ہے. کل مخلوق کے, صرف بتوں کی نہیں, کل مخلوق از فوق الاشتا تحت دوسرا, تینوں عالم کی مخلوق کی نفی کر دینا ہے کہ کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کی. لا سے نفی کرنا ہے کس کی, مخلوق میں الوہیت پن جو دکھنا اس کی نفی کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم تمام مخلوق کو پہلے نکال کے پھینکنا ہے. انہیں مالک تیتا ہے ہمارے اندر بیٹھا دیکھو نہیں, سب کو بنی ہے سب کا مالک. سب ہونے کے بعد میں پھر اپنے آپ کو رکھتا مالک, میں تو گھر کا مالک ہی چھوڑ بولتا. پوری کائنات کو نفی کر دیں گا انہیں سب, وہ ان کا وہ بھی اللہ کا, وہ بھی اللہ کا, وہ بھی اللہ کا. جب اپنے اوپر بات آئیں گی تو یہ ہم اللہ کے ملک ہے, سو اس کا احتجاج نہیں ہوتا ہمارا. ارے میرا یہ گھر تو میرا ہے نا بولتے نہیں. تو یہ سب چیزوں کو نکالنا ہے. تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال, اب فی الوقت اب پھر کیسا بولنا بولے تو اس کے سمجھنے کے لیے خالی جب تک یہ نہیں پوری مکمل آثار کی تعلیمات نہیں آتے, جب تک کہ خالی یہ استدار ہے نا ہمارا کہ اب مثال کے طور پر جیسا کہ آج مثال آئی کہ اب اللہ کو مالک کیسا دیکھنا بھائی. جو بولے ارے گھر کے مالک کو نہیں بولے تو اپنے ہی بول دینا بھائی یہ فلاں گھر کا مالک کو نہیں تو اینو ہے, انہوں کا ہے انہوں. تو اپنے کو بھی کوئی بتا بھائی یہ گھر کے مالک کو, اپنی طرف بھی اشارہ تھا بھائی اینو ہے گھر کے مالک کو. تو کیسا کرنا نہیں, انہیں اپنے مالک بولا تو پھر آتی نہیں آتی خل میں بات, ہاں بھائی میں گھر کا مالک ہوں بول جاتا ہوں. بولنے والا تو غفلت میں بول رہا, اپن کو تو تعلیمات ہے نا, پھر اپن کیسے اظہار کرنا. مثال کے طور پر ایک دکان ہے, شو روم ہے, کپڑے کی دکان ہے یا کرانہ شاپ ہے, جو بھی ہے. کرانے شاپ پہ سیٹ کو کچھ ارجنٹ کام نکل گیا, ہفتے کا باہر جانا, اس کو آؤٹ آف اسٹیشن جانا ہے, 1 ہفتے 10 دن کا کام ہے, اس کو جا رہا. اب ہمارا فی الوقت ابتدائی ہے چیز, یہ انتہا تو کچھ اور ہی ہے نہیں. ابتدا میں فی الوقت استدار رکھنے کے لیے خالی ایک عمل ایسا ہے کہ اس میں ہم شرک سے بچتے ہیں. کیسا شرک سے بچنا, میرے گھر کو میرا گھر کیسا نہیں بولنا. گاڑی کی مثال تو پرانی ہو گئی نہیں, ٹھیک ہے نا. ایک اور ایک اللہ تعالیٰ نئی مثال دیا کہ اب ایک دکاندار ہے, دکان چلا رہا, سیٹ ہے, ہر جو آتا ہے اس کو سیٹ بولتے, سیٹ یہ دیو, سیٹ وہ دیو, سیٹ یہ دیو بولتے نا, بولتے سر. وہ سیٹ کو کام نکل گیا, سیٹ چلے گیا باہر, کس کو بٹھا کے گیا, منیم کو, منیم بولتے نا, منیم کو بٹھا کے گیا. اس کا جو بھی ورکر ہے, جو بھی سیلس مین ہے, اس کو بٹھا کے میں جا رہا ہوں 8 دن کا سے, تم کاروبار سنبھالو یہاں بیٹھ کے بول کے اس کو بٹھا دے کے چلے گیا. اب کسٹمر آ کے کیا بولتا, سیٹ شکر دیو, سیٹ چاول دیو, کس کو بولا انہیں, منیم کو بولا. سیٹ شکر دیو, سیٹ چاول دیو, سیٹ پیاز دیو, سیٹ بول دو. اب انہیں کیا کرنا, سیٹ انہیں بیٹھا سیٹ ہے, انہیں سیٹ ہے نہیں, سیٹ نہیں ہے. انہیں سمجھتا اپنے آپ کو سیٹ, دنیا تو بولی اس کو سیٹ 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 سمجھتا, انہیں سیٹ نہیں سمجھتا. میں کہاں کا سیٹ ہے بھائی, انہیں بٹھا کے گیا, انہیں سیٹ تو انہیں ہے, سیٹ تو انہیں ہے, میں سے کام لے رہا ہوں, انہیں میں کوئی ذمہ داری دے کے گیا انہیں. تو اسی طرح جب اللہ کوئی اگر بولے کہ یہ گھر کے مالک انہوں ہے, وہ تو ہمارا فوراً وہ استدار ہے نا کہ میں مالک کا ہوں بھائی, اللہ بٹھایا یہاں پہ میرے کو, کہ اللہ میرے کو بٹھایا, امانتاً دیا. یہ سیٹ اس کو امانتاً دے کے کیا, مالک نے بنایا اس کو, میں آج تک چلا بولا. سیٹ اس کو امانت دے کے کیا, اس کو اگر انہیں آج تک اگر امانت سمجھا تو نہیں, امانت مطلب یعنی چیز کو مقام پہ رکھنا. امین, ابھی جو بات ہے تھی, امین مومن, مومن جو ہوتا انہیں امانت رکھتا ہر چیز, انہیں امانت دار ہو. انہیں اگر یہ سمجھا کہ یہ میں چھوں دکان کا سیٹ بول تو بے ایمان ہو گیا, ایمان چلے گا.
बेईमान हो गया ना, चलेगा ईमान उसका। आज हम कितना बड़ा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये निकलना है हमारे पास। ये जब तक निकलेगा नहीं तो हमको यानी हम शिर्क से नहीं बच सकते। शिर्क से बचना है तो हमको ये तकवा इख्तियार करना है। तो जो हमारे को जो मुनीम का जो मुकाम है हमारा भी वही मुकाम है। अल्लाह ताला हमको अमानतन दिया, मिल्क कैसा दिया? अमानतन दिया। मिल्क का मालिक ने बनाया, कोई चीज़ का इंसान को अल्लाह ताला मालिक ने बनाया। ना हम एक सर के बाल के मालिक हैं, ना नाखून के मालिक है। नहीं, अगर मालिक होते तो देख लो इसकी परवरिश हम खुद कर ले सकते थे। इसका इख्तियार हमारे अंदर नहीं है। मालिक अगर होते हम हमारे जिस्म के तो इसकी पूरी यानी उसका पूरा अपने हिसाब से चलाते थे इसको। एक बेहतरीन मिसाल ये है कि जब हम दिन भर काम करके आते हैं नहीं तो हम नहवानों का जिस्म को क्या चीज़ की ज़रूरत है? अब आराम कब होना? अगर हमको अल्लाह ताला अगर 24 घंटे भी अगर नींद नहीं दिया तो 24 घंटे काम करके बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे जिस्म की फिक्र अल्लाह को है, क्योंकि उसका मालिक होने है। ख़राब हो गया अगर ये जिस्म तो उसको नुकसान होता, तो उन्हें क्या करता? थका देता जिस्म को, थका के नींद का गलपा देता। मजबूर जाने कितना भी रहता घर में, शादी रहता हो ब्याह नहीं, बस 2 घंटे तो भी सो करता हूँ। कितना मजबूर रहता उन्हें, खुशी छोड़ देता, गम छोड़ देता, मगर सोना जरूरी रहता उसके आगे। नहीं सोया तो इंसान नहीं बनता। नहीं, कितने मजबूर कर दिया हमारे अल्लाह ताला। क्यों? अल्लाह को मालूम परवरिश अल्लाह कर रहा। ये जिस्म को अगर हम अपना मालिक सब, अगर इसका मालिक हम समझते 24 घंटे इसको काम में लगा देते, पर हम इसके मालिक नहीं है। इख्तियार हमारे अंदर नहीं, इख्तियार रहता तो हम इसके मालिक रहते थे। मालिक को इख्तियार रहता ना भाई, इसका जिस्म का इख्तियार हमारे पास है नहीं, कोई चीज़ का इख्तियार नहीं हमारे पास। तो इसके पर समझना है, इसको हम तवज्जो देना कि अरे मौला मेरा मालिक है, उन्हीं परवरिश करने वाला है, उसके हवाले हो जाना हमारे। तो 4 मवानियात ईमान है जो हम समझ रहे थे कि कुफ्र है, शिरक है, निफाक है, यानी इर्तिदाद है। तो इंशाल्लाह हम कुफ्र को भी समझेंगे, शिरक को भी समझेंगे, निफाक को भी समझेंगे, इर्तिदाद को भी समझेंगे। कुफ्र के भी किस्में हैं और शिरक के भी किस्में हैं और निफाक भी है, यानी इर्तिदाद भी समझेंगे इंशाल्लाह। कुफ्र बोलते सिर्फ हम कुफ्र बोलते अल्लाह का इनकार करना समझ रहे, मखलूक का इनकार करना भी कुफ्र है, वो भी हमको समझना है। फजर के बाद बात आई थी ना कि अल्लाह का इनकार करना कुफ्र नहीं है, मखलूक का भी इनकार करना कुफ्र है। दोनों का भी इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह ही अल्लाह बोले तो भी कुफ्र है, मखलूक ही मखलूक बोले तो भी कुफ्र है। ना अल्लाह का इनकार कर सकते ना मखलूक का इनकार कर सकते। मखलूक को भी देखना है, अल्लाह को भी देखना है। इससे पहले एक बात आई थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अल्लाह को देखने का तरीक़ा देखो, 4 किस्म से देख सकते हो। 3 खुलफ़ाए राशिदीन के तरीक़े, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। जो तरीक़े पर अगर हमको अल्लाह ताला सूरत दिया वो तरीक़े पर अल्लाह ताला को दीदार कर सकते नहीं। एक बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, यानी आप तशरीफ़ फरमाते, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अरे अबू बकर सिद्दीक़ तुम अल्लाह को कैसा देखते? अल्लाह को देख सकते बोल के साबित हो रहा। अब देखो अपन अगर बोले अल्लाह को देख सकते बोल तो कैसा देखते बोल तो ताज्जुब करते नहीं। वो अजीब मंदिर वो आयत के मिजाज है, लोग अल्लाह को देख सकते क्या? अल्लाह अर्श पे है, अर्श पे नहीं है, अल्लाह अर्श पे नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। अर्श पे बोला अल्लाह यानी कुफ्र कर रहा, अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाए कि अय अबू बकर तुम अल्लाह को कैसा देखते? तो आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह को यानी पहले मैं मखलूक को देखता हूँ, बाद में अल्लाह को देखता हूँ। साथ यानी पहले मखलूक को देखता हूँ, नज़र मेरी मखलूक पे पड़ी, साथ में फिर अल्लाह पे पड़ती। पहले मखलूक को देखते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद में मखलूक यानी अल्लाह को देखते। फिर उतने में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाए। तो आप पूछते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि अय उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अल्लाह को कैसा देखते हैं? तो आप फरमाते कि मैं पहले अल्लाह को देखता हूँ, पहले मैं हक़ को देखता हूँ, बाद में मखलूक को देखता हूँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला पहले मखलूक को देख रहे हैं, बाद में हक़ को देख रहे हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला पहले हक़ को देख रहे हैं, यानी मौला को पहले देख रहे हैं, बाद में मखलूक को देख रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला आते फिर उतने में आप फरमाते हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय अली रज़ियल्लाहु ताला आप कैसा देखते हैं? तो अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि मैं अल्लाह को और मखलूक को साथ में देखता हूँ। बोले दोनों को साथ देखता हूँ, दोनों को साथ देख सकते। ये एक दर्जा है, तरीक़ा है, दर्जा नहीं है, दर्जा पूरा एक ही है। दर्जा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला है। तो चाहे अल्लाह को पहले देखो बाद में मखलूक को देखो, या पहले मखलूक को देखो या फिर बाद में अल्लाह को देखो, या दोनों को साथ देखो, या ऐसा भी देख सकते हैं। जिसकी क्या अल्लाह ताला हर एक को अपनी अपनी कैफियत अपने अपनी फितरत में बनाया, अलग अलग अंदाज में मौला का मारिफत दिया अल्लाह ताला ने। तो तीनों मिलकर पूछे अये या रसूलल्लाह आप अल्लाह को कैसा देखते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं अल्लाह से अल्लाह को देखता हूँ। बोले मैं मौला से मौला को देखता हूँ। मौला से मौला को देखना ये आखिरी मुकाम है। कम से कम अपन अदना मुकाम पे भी आगे अगर मौला को दिख गए भी तो बस है ना, नहीं दिख गए भी तो बस है, दिखना है ना, दिखने का तो रिश्तेदार आ जाना कम से कम। मुराक़बा तो करना, मुशाहिदा बाद में नहीं दो, एक मुराक़बे की इबादत है, एक मुशाहिदे की इबादत है। मुराक़बे की इबादत क्या है? अपन अल्लाह को दिखना,
اب اپن اللہ کو دکھنا بولتا اپنے آپ کو سنوارتے رہنا پڑتا. دولہے کو لوگ دیکھے تو کیسا سنوارتا دولہا, ٹوپی صحیح کرتا, کپڑے صحیح کرتا دولہا, کیا دیکھنے کا اسی طرح ایسا رہتا. تو جب مولا اپنے کو دیکھ رہا تھا وہ اپنے آپ کو سنوارتے, اپنے قلب کو سنوارتے, اپنے روح کو سنوارتے, اپنے جسم کو سنوارتے. تو یہ تمام کے تمام چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کیسا سنوارنا ہے, اس کو کیسا پاک کرنا, انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی محفل میں ایک آیت ہے کہ کیا ہے وہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, یعنی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو. تو یہ پاک رہنے والوں کو کیسا, پاک سے مراد کیا ہے وہ سمجھنی ہے انشاءاللہ سمجھا, کیونکہ اس کے بعد وہی چیپٹر ہے اپنے کو کہ اب پاک ہونا ہے ہمارے کو. جب بات ہے کہ جسم پاک ہونا ہے, قلب پاک ہونا, روح پاک ہونا, تو پاک ہونا تو تینوں چیزیں پاک ہونا. یہ تینوں چیزیں جس کے پاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا. اور آدھی پاکی آدھا ایمان بھی وہی ہے. پاکی آدھا ایمان ہے, مطلب اپنے جسم کو پاک کر لیا, اپنے قلب کو پاک کر لیا, اپنے روح کو پاک کر لیا, تو یہ آدھا ایمان ہے. اب آدھا ایمان کیا ہے, مولا کو پانا ہے. آدھا ایمان پاکی آدھا ایمان ہے نا, بچپن سن لیتے ارے پندرہ پاکی آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان ہے, پورا ایمان کا ہے. آدھا ایمان پہلے ہونا ہے اپنے کو, قلب یعنی جسم قلب روح پاک ہو گیا تو آدھا ایمان ہو گیا. اب اپنے یہ پاک کرنا ہے, یہ پاک ہوتا ہی انشاءاللہ سمجھ. باقی آدھا ایمان کیا ہے, وہ نور ہے. وہ جب نور ہی نور دیکھیں گے, جب نور میں فنا ہو جائیں گے تو اپن خود اپنے آپ کو نور دیکھیں گے, تو مولا بھی نوری سے نہیں فنا فی اللہ ہو جائیں گے, تو مولا سے مولا کو دیکھیں گے انشاءاللہ سمجھ نہیں. تو یہ آدھا ایمان یہ ہے. تو لہٰذا میں آج اپنی بات آنے والے اس میں پاک کیسا ہونا وہ دیکھیں انشاءاللہ تو میں اللہ حیات دیا توفیق دیا. تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سامع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.